اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے یا اگر آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو اور زیادہ پیارا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف 5 منٹ کے اندر اندر آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر کر دے گی۔ اس ویڈیو میں کچھ ٹپس ہیں اور کچھ تکنیکی غلطیوں کی نشاندہی ہے جو آپ لکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے آپ کا لکھا ہوا اچھا اور نفیس نظر نہیں آتا، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے آپ کے ٹیچر پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کی لکھائی ایسے ہی ہے جیسے گیلی مٹی پہ مرغیوں نے دھمال ڈالی ہوئی ہے۔ تو فکر نہ کریں کیونکہ آئندہ شاید اس کی نوبت کبھی نہ آئے۔ اس کے علاوہ سبق کو جلدی جلدی کیسے یاد کیا جائے، اس موضوع پہ میرے چینل پہ پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے جو آپ کو یہاں پہ موجود آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے مل جائے گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسٹڈی ٹپس پہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ وہ ٹپس یہ ہیں اور یہ ٹپس اردو اور انگلش ہینڈ رائٹنگ دونوں کے لیے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لفظ یا الفابیٹس آپ بڑے اچھے لکھتے ہیں اور بعض آپ سے اچھے نہیں لکھے جاتے۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ان الفابیٹس کی شناخت کریں، جس کے لیے آپ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پیراگراف لیں اور اس میں سے ان الفابیٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ سے اچھے نہیں لکھے جاتے۔ پھر ان الفابیٹس کو علیحدہ ایک سادہ پیج پہ نیٹ کر کے لکھ لیں اور بڑے آرام اور احتیاط سے ایسے لکھیں جس طرح کہ آپ انہیں اپنی ہینڈ رائٹنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح پیج پہ لکھنے کے بعد آپ ان الفابیٹس کو اچھی طرح لکھنے کی پریکٹس کریں اور آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ بھی بڑھاتے جائیں، اور جب بھی آپ کاپی پہ کچھ لکھنے بیٹھیں تو بڑی حاضر دماغی سے ان الفابیٹس کو ویسے ہی لکھیں جس طرح آپ نے ان کی پریکٹس کی ہوئی ہے۔ نمبر 2، الفابیٹس کے پروپورشن اور سائز کو ہمیشہ ایک جیسا رکھیں۔ آپ کی رائٹنگ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بعض الفابیٹس کا سائز بڑا ہو اور بعض کا چھوٹا، یا کہیں کہیں پہ اگر ایک ہی الفابیٹ ریپیٹ ہوا ہے تو ان کا سائز بھی ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی لکھائی بڑی بے ہنگم دکھائی دے گی۔ اس طرح اردو کی رائٹنگ میں بھی جو الفاظ یا الفابیٹس بالکل ایک جیسے ہیں انہیں سارے صفحے پہ بالکل ایک جیسے سائز اور شیپ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے اس مثال میں اگر آپ بڑی یہ کے حرف کو دیکھیں تو یہ چاروں الفاظ میں بالکل ایک ہی سائز اور شیپ میں لکھا ہوا ہے اور اچھا لگ رہا ہے۔ اس طرح ہے کہ لفظ پہ غور کریں تو یہ بالکل ایک جیسا ہے، اور نون گنہ کی ڈنڈی بھی بالکل ایک جیسی ہے، اور نہ ہی نون گنہ کہیں سے زیادہ نیچے ہے اور کہیں سے زیادہ اوپر ہے۔ جتنا زیادہ آپ کے الفاظ ایک ہی شیپ یا ایک ہی پروپورشن کے ہوں گے آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی ہی نفیس لگے گی۔ نمبر 3، ایک لائن میں سارے الفاظ کے اینگل کو ایک ہی جیسا رکھیں۔ رائٹنگ میں اینگل عموماً 3 طرح کے ہوتے ہیں جو یہ ہیں۔ یہاں پہ سارے الفاظ کو 90 کے اینگل پہ لکھا گیا ہے، اور آپ بھی پورے صفحے پہ سارے الفاظ کو ایک ہی اینگل پہ لکھیں، نہ کہ 2 اینگلز کو مکس کر دیں، یعنی کچھ الفاظ 90 کے اینگل پہ اور کچھ الفاظ ترچھے نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 4، الفاظ کے درمیان گیپ کو بالکل ایک جیسا رکھیں۔ اگر پورے صفحے پہ ساری لائنوں کے الفاظ کے درمیان بالکل ایک جتنا گیپ ہوگا تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ کہیں زیادہ نفیس اور اچھی نظر آئے گی۔ نمبر 5، لکھتے ہوئے اپنے بازو کو ایک ہی جگہ پہ نہ جمائیں، بلکہ لکھتے ہوئے بازو کو بھی اپنی انگلیوں اور ہاتھ کے ساتھ انگیج کریں اور فریلی موو کرنے دیں۔ اس کے علاوہ لکھتے ہوئے چند الفاظ لکھنے کے بعد ہاتھ کو تھوڑا سا آگے گھسیٹ لینا بھی درست نہیں، بلکہ ہاتھ اور بازو کو ریلیکس رکھیں اور ساتھ ساتھ حرکت کرنے دیں۔ نمبر 6، اس برانڈ کا پین یا پینسل استعمال کریں جس کے ساتھ لکھتے ہوئے آپ ایزی فیل کرتے ہیں۔ آپ نے یقیناً آبزرو کیا ہوگا کہ بعض پینسل کے ساتھ آپ سے اچھا لکھا جاتا ہے، تو اپنے ایگزامز کے لیے اسی برانڈ کی پینسل یا پین خرید دیں اور اسی کے ساتھ پریکٹس کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہسٹری کے سبجیکٹ میں جنگوں یا پھر کسی بھی طرح کی اور واقعات کی ڈیٹس یاد رکھنا مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے کہ ہسٹری کی تاریخوں کو آسانی کے ساتھ کیسے یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، کلک کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔